بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ نے اصالۃ الحلیات اور اصالۃ البراءت سے خارج کر دیا تھا ان اموال کو جن اموال میں شک ہو جائے۔ اور شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ نے اس کو اصالۃ الحرمات قرار دیا تھا، اصالۃ الحلیات کی بجائے، اور کہا تھا کہ یہ اموال شک کی بنیاد پر اصالۃ الحلیات سے خارج ہے، اور اموال کے اندر اصل حرمت تصرف ہے جب تک کہ اس کی حلیت اجماع یا روایات سے ثابت نہ ہو جائے۔ اور اس کے لیے ایک روایت بھی انہوں نے پیش کی تھی، اور وہ روایت یہ تھی کہ محمد ابن زید تبری کی روایت، جس میں کہا لا یحل مال الا من وجہ احلہ اللہ، کوئی مال حلال نہیں ہوا کرتا ہے کہ اصل مال میں عدم حلیت حرمت قرار دیا، مگر کوئی دلیل آئے جس دلیل کی وجہ سے اللہ نے اس چیز کو حلال قرار دیا ہو۔ تو اب کوئی مال جس میں شک ہو جائے تو اس کو ہم حلال نہیں قرار دے سکتے ہیں، بلکہ اصل حرمت چلے گا، مگر یہ کہ کوئی محلل سبب آ جائے جس کی وجہ سے ہم اس میں حلیات جاری کریں گے۔ اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو آغا خوئی نے جواب دیتے ہوئے اجمالاً پہلے یہ کہا کہ یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اموال یہاں پر بھی باقی اموال کی طرح اصالۃ الحلیات جاری ہوگا جب تک کہ اس کی حرمت کسی دلیل کی وجہ سے ثابت نہ ہو جائے، یا کوئی اصل کہ جس کی وجہ سے حرمت ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ جو اجماع کا ادعا کرتے ہیں ہم مطمئن نہیں کہ وہ اجماع تعبدی جو کشف قول امام کرے اس اجماع کی طرح نہیں ہے۔ اما روایت کہ جو محمد ابن زید تبری کی روایت پیش کی تھی، اس روایت کو دفع کرنے کے لیے اولاً و ثانیاً و ثالثاً 3 اشکال وارد ہیں۔ اول تو یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، کیونکہ اس روایت کے طریق میں مجاہیل اور مجہول لوگ موجود ہیں، کہ جس کی وجہ سے یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ انہی مجاہیل میں سے ایک
سہل ابن زیاد ہے۔ سہل ابن زیاد کو اگرچہ کہ علامہ مجلسی نے توثیق قرار دیا ہے، اور آقا خمینی بھی بقول آغا سبحانی توثیق قرار دیا کرتے تھے کہ اتنی ساری روایتیں سہل ابن زیاد سے آئی ہیں تو کوئی ایک معمولی آدمی تو ظاہراً نظر نہیں آتا ہے۔ چنانچہ جو ہے ان دو بزرگوار انہوں نے سہل ابن زیاد کو توثیق قرار دینے کے باوجود خالی ان کی توثیق اپنے مبنا کے لحاظ سے مان بھی لی جائے تو خالی یہی سہل ابن زیاد اس روایت میں نہیں ہے، بلکہ اور بھی مجاہیل کی بڑی تعداد اس روایت کے اندر موجود ہے، اس لیے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ جبکہ سہل ابن زیاد کو بھی آغا خوئی تصدیق نہیں کرتے ہیں اور توثیق علم رجال میں ان کی توثیق کو نہیں مانتے ہیں۔ ثانیاً اسی لیے جو کہا گیا کہ علم رجال میں بھی اپنی تحقیق کرنا واجب ہے تاکہ صحیح اجتہاد کیا جا سکے۔ جیسے ابھی آقا خوئی اور آقا خمینی میں اختلاف ہو گیا اس میں سہل ابن زیاد کے سلسلے میں، آقا خمینی ان کو توثیق قرار دیتے ہیں، آقا خوئی جو ہے توثیق نہیں مانتے ہیں، تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے، تو انسان کی اپنی رائے چلا کرتی ہے علم رجال میں بھی۔ ثانیاً یہ روایت اپنے مدعا پر دلالت کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ امام علیہ السلام کی مراد اس روایت کے اندر جس میں کہا گیا کہ مال حلال نہیں ہے، اس سے مراد خمس کی اجازت سامنے والے نے مانگی تھی، تو خمس کا مسئلہ الگ ہوا کرتا ہے، عام مال کے اندر شک ہو جائے اس کا مسئلہ الگ ہوا کرتا ہے۔ تو دونوں کے اندر ہم بات کریں پانی جب مطلق ہے یا مطلق نہیں ہے، مطلق کے اندر شک ہو گیا تو آیا اس کو بیچنے کی اجازت ہے یا نہیں، اس کی اندر بات کر رہے تھے، اس کو آپ خمس کے مسئلے سے کیوں ملا رہے ہیں؟ خمس کے مسئلے کا اس پانی کے مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے دلالت کے لحاظ سے بھی یہ روایت خمس والی روایت آپ پانی والی روایت سے ملا رہے ہیں تو دونوں کا کوئی ربط نہیں ہے، ایک دوسرے کو ملا رہے ہیں، وہ جہت ارتباط آپ کو سوال کے ذریعے سے سائل کا پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ سائل نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا امام علیہ السلام کہ اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں خمس کے مال میں تصرف کروں؟ تو یہ امام نے کہا کہ نہیں، کسی کو بھی تصرف کا اختیار نہیں ہے جب تک کہ جو ہے ہماری طرف سے اجازت نہ آ جائے، یہ جو ہے وہ مال الگ مال ہے، اور پانی جو ہمارا مال ہے اس میں مطلق ہونے میں شک ہو جائے تو بیچنے کی اجازت ہے یا نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، نہیں مطلق ہے یا مضاف ہے پتہ نہیں چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس میں تصرف کر سکتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نہیں تو اس خمس کے مسئلے کا حرمت تصرف مال سے کیا ربط ہے؟ کوئی ربط نہیں ہے۔ نہیں تو ظاہر یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی مراد اشارہ خمس کے مال میں آپ اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت کر کے کھاؤ، تو خمس جو ہے چونکہ امام علیہ السلام نے ملکیت نہیں قرار دیا اور اس نظر تصرف نہیں قرار دیا، اس لیے اس کا استعمال کرنا حرام ہو گیا ہے۔ مگر یہ کہ کوئی مال ہبہ، بیع یا اسباب محللہ للتصرف یا رضائیات ان میں سے کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اکل مال بالباطل ہو جایا کرتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اجازت نہ دے کر سائل کے لیے وجہ بھی بتائی کہ ہم کیوں خمس کی تمہیں اجازت نہیں دے رہے، مطلقاً کسی کو اجازت نہیں دے سکتے، کہتے اس لیے کہ آپ خمس کے ذریعے سے مال میں معاملہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خمس ہمارے لیے دین اور دنیا کے کاموں میں مدد کے لیے پروردگار عالم نے قرار دیا ہے، اس لیے ہم
آپ کو ہبہ کر کے آپ کو تمام معاملات کی اجازت دے دیں، یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ خمس ہماری معیشت اور ہمارے خرچوں میں مددگار ہے۔ اگر ائمہ کے ہاتھ سے یہ بھی نکل جائے تو معیشت اور مال میں ان کے اپنے اعتبار سے کمزوری پیدا ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں دین کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اس روایت خمس والی ہمارے مقام سے اجنبی ہے، ہمارے مقام سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ ہم جس مقام میں گفتگو کر رہے ہیں کہ پانی مطلق ہے یا مطلق نہیں ہے اور اس کو بیچنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس میں بحث کر رہے تھے، تو اس کا خمس والی روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس میں خصوصی عنایت امام علیہ السلام کی ہے کہ خمس کے مال کو دین کے کاموں کے لیے اور امام کی معیشت کو چلانے کے کاموں کے لیے ہے اور اس کی وجہ سے دین کے کاموں میں رکاوٹ پڑتی ہے، اس کا عام مال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جو ایک روایت کو دوسرے روایت سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ ثالثاً تیسرا جو ہے جواب یہ ہے، حالات کے اعتبار سے بھی خمس کا مطلب الگ مطلب ہے اور پانی کا مطلب الگ مطلب ہے، دونوں کو کیسے ملائیں گے انہیں؟ ہاں، دلالت کے اعتبار سے بھی ربط نہیں اور سند بھی صحیح نہیں ہے، وہ دلالت کو توڑنے کے لیے، سند کو توڑنے کے بعد ہمیشہ دلالت کی طرف گفتگو آتی ہے کہ دلالت بھی ہے یا نہیں ہے، تو دونوں کو توڑ دیا۔ ہاں، یہ کرنا اس بات کو بتاتا ہے کہ خمس کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ خمس دین کے کاموں کے لیے نہیں کہ جو ہم ذاتی معاملات اس سے کرنے لگے، اس بات کو بتانے کے لیے۔ خمس کی معاشرے میں اس لیے اہمیت ہوتی ہے کہ خمس کو ہر آدمی اپنا خود کا ذاتی مال سمجھ کے خرچ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بتانے کے لیے۔ ثالثاً جو ہے یہ کہ اگر ہم نے چلو اس روایت تبریغ کی کہ جس میں سند و دلالت دونوں لحاظ سے ضعیف قرار دیا، اس کو ہم غمز نظر کریں یعنی صرف نظر کر رہے ہیں، تو پھر بھی اصالت الاباحہ اور اصالت الحلیت وہ اسباب محللہ ہے کہ جو مال مشکوک میں تصرف کرنے کی اجازت دیتے کہ جس کے اندر اباحہ مشکوک ہو جائے تو اس میں اصالت الاباحہ یا اصالت الحلیت جاری کیا جاتا ہے۔ یہ تین جہت سے آخوئی نے اس روایت کا جواب دیا جو محمد ابن زید تبریغ کی روایت تھی، جس میں اصالت الحرمت کو آغا شیخ مرتضی انصاری لے کر آئے تھے، اور تین جواب کے ذریعے سے اس روایت کا جواب دیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔